تو کلاسر صاحب میں بالکل آپ کو ٹائم دیتا ہوں. ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں لنڈن سے. الطاف حسین صاحب شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کراچی کے بارے میں جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نکلو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں, ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا. ساری سیاسی قیادت آج جا رہی ہے کراچی, کیا کرنے جا رہی ہے؟ ساری قیادت آج جو جا رہی ہے وہ رسم پوری کرنے کے لیے, ایک رسم ہوتی ہے نا, رسم پوری کرنے کے لیے بہت سے لوگ کسی بھی میت میں, جنازے میں, کسی کے موت پر تو دل سے جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے دور دراز کا رشتہ دار تھا, چلو یہ ہوا, مننے پہ بھی نہیں آیا. تو اس لیے خانہ پوری کے لیے لوگ چاہ رہے ہیں. کرنا کرانا ان لوگوں کو کچھ نہیں ہے. کرنا کیا چاہیے ان کو؟ جی کرنا کیا چاہیے, کیا اقدامات لے سکتے ہیں؟ دیکھیے جناب, اس کو کیا دہرانا, صفورہ چوک پہ جو آج معصوم افراد, یعنی معصوم کون سے, جو بے ضرر ہوں, جو پرامن ہوں, یعنی پرامن کمیونٹی, اسماعیلی کمیونٹی, انہوں نے گوریوں کو مارا ہے, انہوں نے شیعوں کو مارا ہے, انہوں نے اور لوگوں کو مارا. اب پرامن کمیونٹی جو ہے وہ اسماعیلی جو ہے پہلے بھی مار چکے ہیں, لیکن اب اس طرح سے کہ بس میں چڑھ گئے ان کی اور گولیاں چلائیں اور موت کی گھاٹ اتار دیا. 45 افراد تو اب تک شہید ہو چکے ہیں. دہشت گرد پوری طرح مسلح تھے. اور جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ جب یہ گولیاں چلائی جا رہی تھی تو قریب ارشد شریف صاحب قریب نہ تو کوئی پولیس کا گشت تھا, نہ رینجرز کا گشت تھا, اور یہ جو پولیس چوکی ہے وہاں پر, آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے, پولیس چوکی جو تھی وہ خالی پڑی تھی. یہ علاقہ حالانکہ بدنام زمانہ ہے, جہاں لینڈ مافیا قبضے کرتی ہے, منشیات چلتے ہیں, اسلحہ بکتا ہے, ہر قسم کا کالا دھندا یہاں ہوتا ہے. لیکن میں بار بار, 1000 بار, لاکھ بار کہہ چکا ہوں کہ کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے, کراچی میں القاعدہ پھیل رہی ہے, کراچی میں داعش پھیل رہی ہے. تو چیف منسٹر صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کوئی بھی طالبانائزیشن نہیں ہو رہی, القاعدہ نہیں ہو رہی, خام خواہ خوف پھیلا رہے ہیں یہ. اور ان کے جتنے ہم نوا ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. اس لیے کہ پولیس اپنی مرضی کی بھرتی کرے, چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو. اور وہ کراچی آپریشن ایجنڈا, جس کا مقصد کراچی ہے, خوب گرفتاریاں کرو, کھربوں روپے کماؤ, مال بناؤ, رشوت کماؤ وغیرہ وغیرہ ہے. اب جو افسران یہ خود لینڈ مافیا کرواتے ہیں, زمینوں کو قبضہ کرواتے ہیں, ان کو وہاں حفاظت کے لیے ہونا چاہیے. جب حفاظت کا وقت آیا تو بھاگ گئے, جب قبضہ کرانے کا وقت آتا ہے تو یہ پولیس آ جاتی ہے. تو یہ ایک کراچی آپریشن جو ہو رہا ہے ایک شراب ہے, دھوکہ ہے, ایک خام خواہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس کا نشانہ صرف ایک جماعت کو بنایا جا رہا ہے, القاعدہ, طالبان, داعش. سندھ میں موجودگی, اس سے انکار کرنا صرف دشمنی ہے, کراچی دشمنی ہے. ایم کیو ایم, ہر ایم کیو ایم. الطاف حسین صاحب, رائٹ, الطاف حسین صاحب آپ کہہ رہے ہیں داعش کی پریزنس سندھ میں ہے, کراچی میں. داعش کا جہاں اوریجن ہوا, انٹرنیشنل اوریجنز ہیں اس کے سارے, یہ کراچی میں کیسے پہنچے؟ القاعدہ کیسے پہنچ گئی کراچی؟ چلیے, القاعدہ تو آپ کا ملیٹنٹ, لوکل ملیٹنٹ لنکیجز وغیرہ تھے ان کے. مڈل ایسٹ میں ایک موومنٹ چلی, وہاں سے سیریا میں شروع ہوئی, اس کے بعد ایجپٹ پہنچی. طالبان کے
طالبان تو افغان جہاد تھا، اس کے بعد ہم نے ایکشن لیا، ری ایکشن آیا، یہاں پہ لوکل گروپس کریٹ ہوئے، اس کے بعد جو محسود یہ پکڑ کے لے کے گئے تھے سی آئی اے والے، اس کو چھوڑا، اس نے آ کے ٹی ٹی پی پاکستان میں بنا دی. دیکھیے جناب، ہوا یہ کہ جب آپ صحیح کہہ رہے ہیں ارشد شریف صاحب کہ ایکشن لیا، یہ ہوا، تو انہوں نے کچھ بھاگے، کچھ لوگوں نے اپنی جماعتیں بدلی، کچھ لوگ دوسرے تنظیموں میں چلے گئے. اسی طریقے سے ایک نام آپ نے سنا ہوگا خراسانی، جو بہت بڑا نام ہے. تو خراسانی نے یہ کہا میں آج سے القاعدہ چھوڑ کر میں داعش کے سربراہ امام پر وہ لاتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور میرے سارے ساتھی اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. پھر دوسری طرف ذرا سنتے جائیے آپ، اگر ایک بات غلط نکلے اور جو چور کی سزا وہ میری سزا. نہیں الطاف حسین صاحب، آپ بات صحیح یا غلط کی نہیں ہوتی، آپ کا جو پرسپیکٹو ہے اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ سے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں. خراسانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگر وہ نام چینج کر کے کہہ رہے کہ جناب اب میں داعش کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں، ہم لوگ ادھر جوائن کریں، تو اس کا تو یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، ایک اور اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ کو اتنی مار پڑی ہے، اب آپ کو ویپنز کی جو سورسز چاہیے، جو آپ کو سپورٹ نیٹ ورک چاہیے، ہیومن ریسورس چاہیے، اب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ والے نیٹ ورک آپ کی ویکن ہو گئے. دیکھیے وجہ کچھ بھی ہو ارشد شریف صاحب، وجہ کچھ بھی ہو، طالبان کا کام بھی لوگوں کے گلے کاٹنا تھا اور داعش کا کام بھی لوگوں کے گلے کاٹنا ہے. ان دونوں کے ایکشن میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ کوئی فرق ہے تو بتا دیجئے. جو میرا مذہب، جو میرا مسلک، جو میرا عقیدہ، اس پہ جو مانے وہ مسلمان، اور جو اس کو نہ مانے وہ کافر. قابل گردن زمین، اس کی گردن بندوق سے اس کو نہیں مارو، بلکہ اس کو زمین پہ لٹاؤ اور لٹا کے اس کو تلوار سے ذبح کرو. یہ مناظر آپ اگر دیکھنا چاہیں اے آر وائی پہ، اور اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ دکھائیں گے تو میں ریل بھیج دوں. الطاف حسین صاحب، کیونکہ میں نے بھی یہ کافی بربریت کے مناظر دیکھے ہوئے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں آپ وہ اس حوالے سے بالکل صحیح ہے. اب اگر یہ چیز وہاں پہ موجود ہے اور اس طرح سے ہے تو اس کو روکنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کرنا جناب یہ چاہیے کہ ڈی پولیٹیسائز کریں پولیس کو. پولیس میں نیک، ایماندار، پڑھے لکھے، جو واقعتاً کوالیفائڈ ہو، ان کو آئی جی بنایا جائے، ان کو ڈی آئی جی بنایا جائے، ان کو تھانے بیچے نہ جائیں، بلکہ تھانے جو ایس ایچ او بننے والا ہو، جب وہ نیا ایس ایچ او بنے ہیں تو اس کو میرٹ میں تھانہ دیا جائے جو کردار میں، اطوار میں نیک ہو، بہادر ہو، ایماندار ہو، اور بے ایمان، رشوت خور اور چور نہ ہو. بالکل الطاف حسین صاحب، جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بات ہم نے دیکھا جب سپریم کورٹ کا کراچی کے حوالے سے ڈیسیژن آیا، اس میں بھی پولیس کی ڈی پولیٹیسائزیشن کی بات ہوئی، اور جو باتیں آپ نے کی وہ ساری چیزیں سامنے آئی. پھر جب ہم نے دیکھا ثانیہ پشاور ہوتا ہے، اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کا عمل آتا ہے، اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ جناب جو اپوائنٹمنٹس ہیں پولیس افسران کی وہ پولیٹیکل بیسس پہ نہیں ہونی چاہیے، جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں اسی طرح ہونی چاہیے، لیکن یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوتی تو آپ اس کو مذاق سمجھیں گے. یہ میں تو کہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب ایک آپ ہو جائیے، ایک آدمی، اور
نکال لیجیے جو کسی ایجنسی کا نہ ہو، وہ مل کے سندھ کی حکومت سنبھال کر ہم آپ کو دیتے ہیں، یعنی میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں، آپ آئیے سندھ کے سربراہ بنیے اور نئی پولیس بنائیے۔ دیکھیے آپ اگر زمانے سے ہٹ کے چلیں گے تو ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ اپنے ذرا غور سے سنیے گا، ذرا غور سے سنیے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگے مر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ بالکل، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ وہ سلیقہ آئے گا کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جناب گورنر راج نافذ کر دیا جائے سندھ میں، آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ، سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ عمران خان کا مان لیا جائے، میں یہ کہتا ہوں۔ لیکن اس کے جواب میں میرا ایک مطالبہ یہ مانا جائے کہ ویڈیو موجود ہے اس کی آواز میں کہ 20,000 جوانہ جمع کھڑے لو، اے جرنیلا پاکستانی فوج دے جرنیلوں دا پیشاب نکل جائے گا، اے بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ یہ فوجی جرنیلوں کو پاک فوج کی گالی دی ہے، اس پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا کر اس کو جیل میں بند کر کے مقدمہ چلایا جائے۔ الطاف حسین صاحب، وہ تو اسمبلیز میں موشن بھی موو ہو گیا، آپ کی پارٹی نے بھی نیشنل اسمبلی میں بھی موو کر دیا، مختلف دوسری اسمبلیز میں بھی موو ہو گیا۔ آپ اس مطالبے سے ایگری کر رہے ہیں کہ گورنر راج سندھ میں لگ جانا چاہیے؟ گورنر کون ہونا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں شرطن کنڈیشنل ہے، آپ سندھ میں اس کا مطالبہ مانے تو دوسری طرف میرا مطالبہ مانے۔ کنڈیشنل یعنی کہ اس پہ کاروائی ہو، یعنی کہ یہ آپ اس سے ایگری نہیں کر رہے؟ جو مجھے میری چھوٹی سی سمجھ میں بات آئی ہے کہ آپ اس گورنر راج کے مطالبے سے ایگری نہیں کر رہے۔ نہیں، گورنر راج مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ ہے، دیکھیے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ یہ ہے، میرا غور سے آج پاکستان کے لوگ بھی سن لیں، میرے اوپر تو پابندی لگا دی نا کیمرہ نے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لگا دے پابندی جتنی لگانی ہے لگا دے۔ میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا میں آپ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز، آپ جا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں لوکل پولیسنگ ہے۔ کہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے علاقے میں کسی دوسرے صوبے یا علاقے سے لوگ لا کے لگائے جائیں، اسی علاقے کے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں۔ The best thing is to choose a person for the police, personnel for the police from local people۔ یہ جب تک آپ نہیں کریں گے، ایماندار لوگ، لوکل پولیسنگ میں تو آدھے لوگ تو آپ کی گلی میں رہتے ہوں گے، تو وہ کس پر ظلم کریں گے؟ وہ کس کے گھر ڈاکہ ڈالیں گے؟ وہ دھوکہ دہی کیسے کریں گے؟ تو لوکل پولیسنگ کیوں نہیں کرتے؟ انگریز کا نظام 1857 میں انگریز نے یہ کیا تھا اپنی مضبوط حکومت کرنے کے لیے کہ پنجاب سے لے کے جاؤ، فلاں جگہ ادھر سے لے کے جاؤ۔ رائٹ، الطاف حسین صاحب، یہ وہ چیزیں نا جو کہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے، وہاں پہ لیجسلیشن موو ہوگی۔ اس پہ ہم نے پولیس ریفارمز کے بھی سارے معاملات دیکھے، لیکن پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ صرف فائلوں میں بند ہو کے رہ گئے۔ چیف منسٹر سندھ 5 بجے ایک اہم اجلاس کر رہے ہیں، اسٹریٹجی بنائیں گے۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارے لوگ اس میں بیٹھیں گے، اور چیف منسٹر سندھ کیا کرنا چاہیے؟ چیف منسٹر سندھ کو چیف منسٹر سندھ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ سندھ پر
طور پر رحم کرنا چاہتے ہیں تو استعفا دے دیں 5 بجے. چیف منسٹر سندھ استعفا دے دیں. بہترین علاج یہ ہے آپ ان کے بس کا نہیں ہے. اللہ اللہ کریں. وہ رمضان شعبان کا مہینہ آنے والا ہے, اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اعتکاف پہ بیٹھے. رائٹ. الطاف حسین صاحب, ARY نیوز سے گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا, جو آپ نے